کامیاب شادی کی راہ میں رکاوٹ۔ نوٹ: اس آرٹیکل میں میاں بیوی کے باہمی احترام کا سب سے کم درجہ فرض کیا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جسمانی، ذہنی یا جذباتی اذیت یا تشدد کو کسی طرح بھی قبول کیا گیا ہے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے خلاف تشدد کو قبول کرنا صبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ناانصافی قبول نہیں کرتا، اسی لیے ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم رکھ دیا، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے شادی کی دعوتوں میں یہ آیت ان گنت بار سنی ہوگی، لیکن ہم میں سے کتنوں نے اس پر غور کیا ہے؟ ہم میں سے کتنوں کی شادیوں میں یہ محبت اور رحم پایا جاتا ہے؟ مسئلہ کہاں ہے جو ہماری بہت سی شادیاں طلاقوں پر ختم ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر ایمرسن ایگرچ، جو کہ کتاب محبت اور احترام کے مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ جواب بہت آسان ہے۔ ایگرچ محبت، عورت کی شدید خواہش اور عزت، مرد کی شدید ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد کی اہم ضرورت عزت ہے اور عورت کی اہم ضرورت محبت ہے۔ وہ اپنے نظریے، جسے وہ کریزی سائیکل کہتے ہیں، کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بحث و مباحثے کا ایک چکر شروع ہو جاتا ہے جب عورت مرد کی عزت نہیں کر رہی ہوتی تو جواباً مرد بھی سنگ دلی یا روکھے پن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں رویے ایک دوسرے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جب ایک عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کا خاوند سنگ دل یا محبت سے خالی ہے تو اس عورت کا رویہ بھی توہین آمیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاوند مزید روکھے پن اور بیزاری کا رویہ رکھتا ہے۔ ایگرچ مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو توڑنے کے لیے چاہیے کہ عورت مرد کی غیر مشروط عزت کرے اور مرد عورت سے غیر مشروط محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب تک یہ سوچے گی کہ پہلے یہ محبت دکھائے پھر میں عزت کروں گی، تو وہ مرد مزید بیزار ہوتا جائے گا، اور مرد جب تک یہ سوچے گا کہ یہ پہلے عزت دکھائے گی تو پھر ہی میں محبت دکھاؤں گا، تو اس عورت کے توہین آمیز رویے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دونوں کو غیر مشروط ہونا پڑے گا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کی حکمت میں بھی شادی شدہ زندگی میں ان دو باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ مردوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر کے حصے میں ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے ان کی خاص دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مزید فرمایا ہے، سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ رسول اللہ نے مزید فرمایا ہے کہ ایک مومن مرد کو مومن عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر اس میں ایک بات بری ہے تو ایک اچھی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور شاید تمہیں کچھ ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ ان حکمت کے موتیوں میں مردوں کو بیویوں کے ساتھ رحم دلی اور محبت سے پیش آنے پر زور دیا گیا ہے۔ مزید اپنی بیوی کو غلطیوں کی درگزر کر کے ان سے پیار اور رحم سے پیش آنے کا کہا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس ہے۔ عورتوں کو کیوں نہیں اپنے خاوند سے پیار محبت سے پیش آنے کا بار بار حکم دیا گیا؟ کیونکہ عورت قدرتی طور پر ہی غیر مشروط محبت کرتی ہے۔ بہت کم مردوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بیوی ان سے محبت نہیں کرتی، لیکن اکثر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بیوی ان کی عزت نہیں کرتی، اور قرآن و سنت میں عورتوں کے لیے اس نقطے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عزت و احترام دکھانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ کسی کی خواہشوں کا احترام کیا جائے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے مشورے کی عزت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ حکمران کی عزت کا مطلب ہے اس کے کہے پر عمل کرنا۔ والدین کی عزت کا مطلب ہے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ خاوند کی عزت کا مطلب ہے اس کی خواہشات کا احترام کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کا کہنا مانے تو اس سے کیا کہا جائے گا، چاہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم عورتوں کو مردوں کی خواہشات کا احترام کرنے کا کیوں کہا گیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مردوں کو عورتوں کا قوام
یعنی محافظ بنایا گیا ہے۔ اللہ نے ایک کو دوسرے سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اور مرد اپنے وسائل ان پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ غیر مشروط عزت و احترام بیویوں کو کمزور اور غلام ظاہر نہیں کرتا؟ کیا اس طرح ہم نے بدسلوکی کرنے والوں اور مفاد پرستوں کو کھلی چھوٹ نہیں دے دی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی مثالوں اور جدید دور کی تحقیق میں اس کے بالعکس حالات دیکھنے میں آئے ہیں۔ جتنی عورت عزت و احترام دکھائے گی اتنی ہی محبت مرد دکھائے گا، جتنا توہین آمیز رویہ عورت رکھے گی مرد اتنی ہی بیزاری اور بے رخی دکھائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر مرد بھی سوچے کہ اس عورت کے ساتھ پیار محبت اور مہربانی کا معاملہ کیوں رکھوں جو میری عزت ہی نہیں کرتی، اس سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال میں ہے۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے سنا حضرت عمر کی بیوی ان پر غصہ کر رہی تھیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے وہیں سے لوٹنے لگے تو حضرت عمر نے ان کو واپس بلایا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ایک مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کو خود وہ مسئلہ درپیش ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی بیوی ان کا خیال رکھتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کا گھر صاف رکھتی ہے، انہیں آرام مہیا کرتی ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ جب وہ یہ سب کرتی ہے تو کیا میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اس مثال میں صرف مردوں کے لیے سبق نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس کہانی میں صبر اور برداشت کی بہت خوبصورت مثال ہے، جو کہ کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور آخرت میں صبر کرنے کا اجر الگ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنہوں نے صبر کیا ان کو پورا اجر ملے گا۔